بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو۔ صبح اٹھتے ہی سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، فارغ اوقات میں یا رزاق پڑھے، رات کو باوضو ہو کر سویا کرے، ہر نماز کے بعد اللہ کو رازق کہہ کر دعا مانگو، رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ الٹا مت سویا کرے ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گھر کی گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک ختم کرتی ہے۔ خواب میں خود کو آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ کھانے کے بعد واک کرنے کے کچھ اہم فوائد۔ نکلا ہوا فیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ عمر کم نظر آتی ہے۔ پیٹ میں گیس وغیرہ نہیں ہوتی۔ واک کرنے سے کھانا جلدی اور اچھی طرح ہضم ہوتی ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہو ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہ ہوگی۔ ماہواری کے دوران روزانہ ایک کھجور کھانے سے ماہواری کا درد دور ہوتا ہے۔ دن میں صرف 1 سے 2 کیڑے کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ صبح کے وقت سبز چیز عورت سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو واک کرنے سے سانس پھولنے اور دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جڑتے ہیں۔ روزانہ صبح گلاب کا پھول سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ اگر آپ دائیں جانب لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے اور سنت ادا ہونے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا۔ ناظرین، ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں جیسا ہونا چاہیے۔ عورت اگر دودھ میں لیمو کا رس ملا کر شام کو چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شوگر کے مریض جوس یا پھلوں کا استعمال نہ کرے۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلد ہی بڑھتی ہے۔ ناظرین، خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ حاسد ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں فانی نظر آئے تو صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جانے کی علامت ہے۔ وہ کپڑے جن کو خراب ہونے کی وجہ سے بلیچ سے دھونے سے منع کیا جاتا ہے لیکن داغ دھبے لگنے کی صورت میں بلیچ کا استعمال لازمی کرنا پڑتا ہے، ان کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بیکنگ پاؤڈر اور لیمو کا رس ایک اچھے بلیچ کا کام کرتا ہے۔ کیڑا چوریوں کو ختم کر کے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ انگور کھانے سے کالی کانسی فوری رک جاتی ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ ناظرین، اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 17 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین، موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ لیمو، جوائن اور خشک میوجات بلا ناغہ کھائے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ لپسٹک کے استعمال سے عموماً ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔
زیتون کا تیل اور گلسرین ملا کر سونے سے قبل ہونٹوں پر لگا لی جائے تو ان کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکی میتھی کا قہوہ پینا دمی کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائے۔ چائے کھانے کے فوری بعد پینے سے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ ناظرین، کڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ کڑے ہو کر مباشرت کرنے سے فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت عطا کرتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کڑوی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل سٹرابیری ہے۔ سٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اس میں بھیڑ بکریاں یا بھینس کا دودھ شامل نہ کیا جائے؟ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھانا بناتے وقت پلاسٹک کا چمچہ استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لکڑی یا لوہے کا چمچہ استعمال کرنا بہتر ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ ایلوویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا اچھی طرح ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو خون پتلا ہونے کا مسئلہ ہے وہ پالک استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ خون کے جمنے کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پالک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو کا رس اور گلسرین ہم مثلاً مکس کر کے 1 بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں۔ چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ پالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ۔ سارا دن منہ سے خوشبو آتے رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ ناظرین، آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آنکھوں میں اسمت نام کا سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید کپڑے پہننے سے انسان کی خود اعتمادی اور روم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر ہفتے ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، درخت کے سائے اور راستے میں پیشاب کرنا گناہ ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو، ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے ہارٹوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ خون کی کمی اور کمزوری کے لیے 1 چمچ الائچی اور ہلدی گرم دودھ میں شامل کریں۔ آپ اس میں چینی اور شہد بھی ملا سکتے ہیں۔ کمزوری دور کرنے کے لیے ہر روز رات کو سونے سے پہلے پیے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جسم میں طاقت آ جائے گی اور جسم مضبوط ہوگا۔ ناظرین، اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کم استعمال کیا کریں۔ زیادہ نمک کھانا جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام ملتا ہے؟ 1 مہینے میں شوگر کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو وہ رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر باہر کچھ کھائے پیے۔ کریلے کا رس 2 چمچ پیے۔ 1 مہینے کے بعد شوگر سے چھٹکارا ملے گا اور خون بھی صاف ہو جائے گی۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو، کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔
اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بو آتی ہو تو آپ کو چاہیے کہ دوپہر کو نہار منہ پانی کثرت سے پیا کرو۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے کی عادت مضر صحت ہے، اس سے ذہن کم سرخ ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے چہرے پر نور آ جاتا ہے: اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، کثرت سے روزے رکھنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے سے۔ ناظرین، اگر پیشاب والی نالی میں انفیکشن ہو تو پانی کثرت سے پیے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو یہ دائمی ہو جاتی ہے۔ سوتی کپڑے پر نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ ناظرین، زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والے خواہشوں پہ شکوہ کرنے کے بجائے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کیے ہیں۔ ہر ایسا کام کرنے سے اجتناب کرے جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آئے۔ انار کا چھلکا پیس کر چھوٹا آدھا چمچ تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ معدے کی کمزوری والے لوگ کچھ عرصے تک بیسن کی روٹی استعمال کریں، اس سے معدے کے عضلات طاقتور ہو کر اجزاء کو ہضم کر کے جزء بدن بناتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جویں ہو جائیں تو اپنے بال نمکین پانی میں بھگو دیں، اس سے جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جسم کے ایک ایک جوڑ ہڈیوں اور طاقت کے لیے لاجواب نسخہ۔ صرف 15 دن استعمال کر کے اپنا حال بیان کریں۔ ہمیں روفے کی ضرورت نہیں۔ بنے ہوئے چنے 1 پاؤ، دودھ 1 کپ، 2 عدد کھجور اور 1 کیلا مکس کر لیں اور استعمال کر لیں۔ پھر کمال دے گے، ممکن ہو تو ساتھ ساتھ ورزش ضرور کریں۔ ناظرین، کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے کیونکہ خون کی حرکت تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن پیدا کرنے والے جراثیم جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی۔ میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فوراً لوٹ آیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو دیے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا؟ جسم کو ہر قسم بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کھا کر سو جائے۔ دودھ میں بادام ڈال کر پیے۔ بادام اور کشمش نیم گرم پانی میں ڈال کر پیے۔ عجوا کھجور دودھ میں ڈال کر پیے۔ روزانہ کھانے سے پہلے 1 کیرا کھائیں۔ لہسن کے 2 دانے روزانہ نہار منہ کھائیں۔ کچا شلجم روزانہ کھائیں۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے سے پہلے پانی پینا زندگی بڑھا دیتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ بالوں میں برش یا کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔